السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی توکل علی اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ہی ماہ سفر سے متعلق جو لوگوں میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ یہ آج کا درس بہت سارے ہمارے بھائیوں کے لیے جو نماز جمعہ میں ہمارے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے کہ باتیں دہرائی جائیں، مگر وقت کی مناسبت سے یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ماہ سفر کا آغاز ہونے والا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑے طبقے میں اس مہینے سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، جو کہ سراسر ایک مسلمان کے عقیدے ہی کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق مالک ہے، وہی انسان کے لیے ہر طرح کے خیر و شر کا بھی مالک ہے۔ کوئی بھی بھلائی ہم حاصل کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی شر اور برائی کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا ہے تو پھر اسے ساری دنیا مل کر بھی ہم سے ٹال نہیں سکتی۔ اور اگر یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہو تو پھر انسان ہر پریشانی کا اور ہر مصیبت کا بہت آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے جو بھی رحمت کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر لوگوں کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، کوئی اس رحمت سے آپ کو محروم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، اور اگر جس چیز سے خود رب العالمین کسی کو محروم کر دے اور اپنی کسی رحمت کو اگر اللہ رب العالمین روک لے تو کوئی اس کو پھر نازل کرنے والا نہیں، کوئی آپ کو وہ رحمت اللہ رب العالمین کی دلانے والا نہیں، اور وہ نہایت ہی زبردست ہے، طاقتور ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی، اگر بارش کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، اچھی فصلوں کا معاملہ ہے،
کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی اگر وہ دینا چاہے آپ کو تو کوئی اس سے آپ کو محروم نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کوئی رحمت آپ کو نہ دینا چاہے، کسی کو اللہ رب العالمین اولاد نہ دینا چاہے، کسی کو اللہ رب العالمین بارش نہ دینا چاہے، اللہ رب العالمین کسی کی کھیتی باڑی کو آباد نہ کرنا چاہے، کسی کے باغوں میں پھل نہ دینا چاہے، تو اب کوئی اس اللہ رب العالمین کی رحمت کو جو خود اس رب العالمین نے روک لی ہے دلا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ العزیز، اللہ رب العالمین نہایت زبردست ہے، نہایت طاقتور ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ نہایت ہی حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دینی چاہیے اور کس نعمت سے کس کو محروم کر دینا چاہیے۔ جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العالمین ہی ہر خیر کا دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی سے ہر چھوٹا اور بڑا فضل حاصل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم عبادت بھی اسی رب العالمین کی کریں اور اپنے فائدے کے لیے اسی الہ واحد کو پکاریں، اس لیے کہ جب ساری نعمتیں اسی کے قبضے میں ہیں، ہر فائدہ اور نفع اسی کے ہاتھ میں ہے، تو کسی اور کے آگے جھکنے سے اور کسی اور سے فریاد کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو اللہ کے علاوہ وہ لوگ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہرگز ایسوں کو نہ پکارو، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر تم نے ایسا کیا کہ جو نہ فائدہ پہنچاتا ہو اور نہ نقصان دے سکتا ہو، اس کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارو، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تم تب بڑے ظالم ہو جاؤ گے۔ اور یہ ظلم ظاہر سی بات ہے انسان کسی اور پر نہیں کرتا، بلکہ اس کا یہ ظلم خود اس کا اپنے اوپر ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالی تمہیں کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں اور کسی آزمائش میں ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو جان لو کہ اس مصیبت سے تم کو اسی رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، جس نے مصیبت میں گرفتار کیا ہے، جس نے بیماری دی، جس نے مصیبت ڈال دی، جس نے کھیتی باڑی اجاڑ دی، جس نے بارشوں سے محروم کر دیا، جس نے اولاد چھین لی، جس نے کوئی بھی پریشانی جو ڈال رکھی ہے، وہی چاہے تو تمہیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، ورنہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی تمہیں اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا دلا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین پھر آگے فرماتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور دیکھو اگر وہ تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے، وہ اللہ رب العالمین اگر تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے، کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، تمہیں اولاد دینے کا ارادہ کرے، تمہیں برکت دینے کا ارادہ کرے، تمہارے بزنس کو بڑھانے کا ارادہ کرے، تمہیں بارشوں سے نوازنے کا ارادہ کرے، تو اس کا جو ارادہ ہے اور اس کا جو فضل ہے اس سے کوئی تم کو محروم نہیں کر سکتا۔ اس نے جب ارادہ کر لیا تو کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے اور کوئی اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نہایت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارا، کسی اور سے لو لگائی، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو فائدے اور نقصان کا مالک سمجھا، تو ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے کہ تم اس کے حضور اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرو،
اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے کہ وہ تم پر رحم کر کے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور تم پر وہ فضل پھر سے کرے گا جس سے اس نے تم کو محروم کر دیا۔ وہ تمہیں اس مصیبتوں سے چھٹکارا دلا دے گا جس میں اس نے تم کو مبتلا کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس بندے پر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو خود ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مصیبتیں تمہیں اس دنیا میں اٹھانی پڑتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کچھ تم کرتے رہے یہ اس کا نتیجہ ہے، جو کچھ تم دنیا میں پریشانیاں اور نقصانات اور آزمائشیں بھگتتے ہو اور اس سے دوچار ہوتے ہو۔ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین تمام تر خیر کا اور شر کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں، لیکن انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے پھر بھی نہ جانے کس کس کو پکار رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اس نے کس کس کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، اور داتا سمجھ لیا، گنج بخش سمجھ لیا۔ یہ ساری چیزیں آپ یوں نہ سمجھے کہ صرف نام ہے، یہ صرف نام نہیں ہے، اگر آپ ان کے پیچھے ان ناموں کی حقیقت کو سمجھیں تو آپ پائیں گے کہ بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کشا کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، مشکل کو کھول دینے والا، یعنی آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اب یہ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو مشکل کشا کا لقب دیا گیا ہے، ان سے یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ اس مشکل کو جس میں اللہ نے کو جس میں مبتلا کر رکھا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف، یہ فلاں جو ہے تو اس مشکل کو آسان کر دینے والا ہے، اور یہ فلاں اس مشکل کو دور کر دینے والا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ اس آزمائش سے گزرے، اس مشکل میں مبتلا رہے، چاہے آزمائش کے طور پر ہو چاہے سزا کے طور پر ہو، اور اسی رب کا ایک بندہ ہے جو اس مشکل کو اللہ کی مرضی کے خلاف ہٹا دیتا ہے، تو طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے یا وہ بندہ ہے؟ کہ اللہ تو یہ چاہے کہ میں کسی کو اس مشکل میں گرفتار رکھوں، اس پریشانی میں مبتلا رکھوں، اس آزمائش میں اس کو ڈالے رکھوں، اور اللہ کا وہ بندہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ جب چاہے اللہ کی مرضی کے خلاف اس مشکل سے اس کو نجات دے دے، تو طاقتور کون ہوا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کے یہ اللہ کا بندہ طاقتور ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اس مشکل اور مصیبت کو وہ دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی پریشانی آپ کو ڈال رکھی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اگر وہ شخص نہیں مانتا تو جو اس سے اوپر کا ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ کسی آدمی کو کوئی پولیس والا ہراساں کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور جب معاملہ حل نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کے وہ پی آئی کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہاں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ ڈی ایس پی کے پاس پہنچ جاتا ہے، ایس پی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور نہ جانے اس کے اوپر جتنی سٹیپس ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ کیا کرے کہ یہ جو نچلا بندہ ہے جو پریشان کر رہا ہے تو اس مصیبت کو زیادہ طاقت جس کی ہے اس سے اس پریشانی کو حل کروایا جائے۔ یہاں اللہ نے مصیبت میں گرفتار کیا اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو مشکل کشا کے پاس پہنچ کر کے اپنی مشکل حل کروا لیں گے، تو طاقتور کون ہوا؟ نعوذ باللہ۔ کسی کا نام گنج بخش رکھ دیا تو گنج مطلب خزانے اور بخش مطلب بخشنے والا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو تنگی میں ڈال رکھا ہے آزمائش کے لیے یا سزا کے طور پر، اور اللہ کی مرضی کے خلاف اگر گنج بخش جو ہے تو بخشنے لگ جائیں خزانے، تو طاقتور کون ہوا؟ نعوذ باللہ۔ یہاں بھی پھر گنج بخش زیادہ طاقتور ہے۔
کسی کا نام دستگیر رکھ دیا، ہاتھوں کو تھامنے والا، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سوال کرتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو کہ جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہو، سمندروں میں جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہو اور جب تمہیں کوئی سہارا نہیں ہوتا تو تمہیں کون کنارے تک پہنچاتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو آخری سہارا بس اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت میں اگر گرفتار ہو جاؤ تو فلاں فلاں اور فلاں جو ہے تو اس مصیبتوں سے اس کو نجات دینے والے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ آپ اسی طریقے سے یہ سارے دیکھ لیں، گنج بخش ہیں اور مشکل کشاں ہیں اور دستگیر ہے اور داتا ہے۔ داتا دینے والا کون ہے؟ دینے والا ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے لیوا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ قرآن مجید کی پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے کوئی نعمت عطا کرے، اور اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کوئی اس کی مرضی کے خلاف کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ابھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ساری کائنات مل جائیں تو بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف کسی فائدے اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر وہ تمام لوگ جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جن کو لوگوں نے مختلف القاب سے نواز رکھا ہے اور جن کے بارے میں مختلف عقیدے گھڑ رکھے ہیں، اس میں چلو جو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، وہ تو اپنی جگہ بیچارے طوطے شاہ، گدھے شاہ اور نہ جانے کس کس سے لوگوں نے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ انسان کم پڑ گئے تو جانوروں سے بھی امیدیں وابستہ کر لیں۔ حالانکہ اگر کچھ اختیار اللہ رب العالمین کسی کو دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دیتا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، اس کو دیتا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اس کو دیتا جو انسانوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو دیتا جو انسانوں ہی کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کا سردار ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس نبی کو، اپنے اس حبیب کو، خاتم المرسلین کو بھی کوئی اختیار خیر و شر کا عطا نہیں کیا۔ خود اللہ رب العالمین اپنے کتاب میں نبی کی زبانی لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی آپ خود کہہ دو، آپ کی زبانی یہ بات لوگوں کو پہنچے گی اللہ کے کلام میں تو یقیناً لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ نے خود یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ خود یہ بات کہہ دیجئے، خود یہ اعلان کر دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب اپنے لیے نہیں ہوں تو بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، نواسے کے لیے، داماد کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور اس سے بڑھ کر کے ایک عام امتی کے لیے کوئی خیر و شر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب میرے اپنے لیے نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کہاں سے ہو سکتا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو خود اللہ رب العالمین چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور ذرا غور کرو کہ اگر میں غیب جانتا، غیب کی باتیں مجھے معلوم ہوتی تو میں اپنے لیے کتنی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ اگر آدمی کو معلوم ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے تو کوئی آدمی کبھی نقصان اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا، اور وہ کتنی بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لے گا۔
اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کوئی غیب کی باتیں اس کو اللہ رب العالمین عطا کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے فائدے اپنے لیے جمع کرنے کی کوشش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف مجھ کو چھو کر نہیں گزرتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری اگر کوئی حیثیت ہے انسان ہونے کے علاوہ، اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ یہ کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں مومنوں کو. اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی جہنم سے ڈرانے والا ہوں. اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام، اس کا فضل و کرم اور اس کی جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں. یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. بس اتنی میری خوبی ہے اور اتنا میرا امتیاز ہے، ورنہ میں کسی کے لیے کسی بھلائی کا یا نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سے ہر طرح کی امیدیں وابستہ رکھے. کسی اور سے ہرگز لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی فائدہ پہنچا سکے. بلکہ آپ دیکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین سے وہ ڈر رکھتا ہے اپنے لیے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ کا خوف وہ عظیم نعمت ہے کہ انسان کے اندر اگر اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے تو سارے خوف سے اس کو نجات مل جاتی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ انسان آج اللہ کو چھوڑ کر کے ہر چیز سے ڈر رہا ہے. ایک مسلمان ہر چیز سے ڈر رہا ہے، اگر نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا. آپ دیکھیں اس کو پولیس والے کا خوف ہے، اس کو دشمن کا خوف ہے، اسے کافروں کا خوف ہے، اسے درندوں کا خوف ہے، اسے اور مختلف قسم کے لوگوں کا خوف ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتیں آپ اس کو سنائیے، احادیث رسول سنائیے، اس کو جہنم کا خوف دلائیے. کیا انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے جیسے وہ باقی تمام چیزوں سے ڈرتا ہے؟ ہم غور کریں، اپنے آپ پر ہم غور کریں. اگر ہم ایک چھوٹے سے قانون کی خلاف ورزی اگر دنیا میں کر رہے ہوں تو ہم اس کی سرزنش سے اور اس کے پنشمنٹ سے ڈر جاتے ہیں. بہت موٹی مثال جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹرپل سیٹ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو یہ خبر دے دے کہ اگلے چوراہے پر پولیس والے کھڑے ہیں تو آپ جرات نہیں کرتے وہاں سے گزرنے کی اسی حال میں، بلکہ فوراً ایک بندے کو اتار دیتے ہیں. بھلے ہی اس کو آپ آگے جا کر کے سوار کر لیں، لیکن وہاں آپ کو خوف ہے اس کا اور یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ وہ پولیس والا دیکھے گا تو روکے گا اور فائن کرے گا. کتنی آیتیں ہم اللہ رب العالمین کے خوف کی سنتے ہیں، کتنی آیتیں ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ کی سنتے ہیں. کتنی بار ہم اللہ رب العالمین کے دو پولیس والے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں. کتنی بار ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والے پنشمنٹ کے بارے میں سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو میمو نکلنے والا ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں اور آخر میں جہنم کے بارے میں بھی سنتے ہیں. کیا اتنی مستعدی کے ساتھ ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں جتنی چستی کے ساتھ ہم نے تیسرے ساتھی کو گاڑی سے اتارا تھا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے اللہ رب العالمین کا جو ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. آج لوگ کس کس سے نہیں ڈرتے ہیں؟ فلاں پیر کہ اگر سیدھے گئے ہیں تو اب پیٹھ دکھا کر واپس نہیں
یا جہاں پر جیسا معاملہ ہے اس کو کیے بغیر وہاں سے گزرنا نہیں ہے، جس کے لیے جو چڑھاوا ہے وہ چڑھائے بغیر وہاں سے گزرنا نہیں ہے۔ ہر طرح سے ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف و ہراس دلایا جاتا ہے تاکہ یہ جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر چلتے رہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کا خوف انسان کو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے لوگوں سے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، دیکھو جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجتے ہو اور پکارتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہرگز میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، میرا رب اگر میرے سے تعلق سے میرے بارے میں کوئی شر کا ارادہ رکھتا ہے وہ تو مجھے حاصل ہو کر ہی رہے گا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرے رب کو میرے ہر حال سے واقفیت ہے، ہر چیز کا علم میرا رب رکھتا ہے۔ افلا تتذکرون، اس کے باوجود کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کیوں میں ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، کیوں میں ڈروں، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، حالانکہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں خوف کھانا چاہیے تھا اس بات سے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے بجائے تم ہم کو اس بات سے ڈراتے ہو کہ غیر اللہ سے انسان ڈر جائے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطان، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس شرک کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی عقیدہ، یہی ایمان اپنے صحابہ کرام کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ بچپن سے اگر کوئی صحابی چھوٹی عمر کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی بھی تربیت کیسی کیا کرتے تھے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو کہ اگر ساری امت اس بات پر اکٹھا ہو جائے اور اتحاد کر لے کہ وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ پہنچائیں گے، معمولی سا فائدہ، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو یاد رکھو کہ وہ معمولی سا فائدہ بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، جس کا خود اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تمہارا ایک بال ٹیڑھا کر دے تو نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے خود تمہارے تعلق سے کر رکھا ہے۔ یعنی ساری قوتیں، ساری طاقتیں دنیا کی جمع ہو جائیں، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہ کسی کو کچھ فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کوئی طاقت نہیں، نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی درندے، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی انسان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اگر آ جاتا ہے تو وہ سارے خوفوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، پھر کوئی خوف اس کو لاحق نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز اس کو ڈراتی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جھکنا نہیں چاہتا، اس لیے ہر در پر جھکتا ہے، اور جو اللہ کے در پر جھک جاتے ہیں پھر اس کو کسی اور کے در پر جھکنے کی نوبت نہیں آتی۔ جس دل میں اللہ کا خوف بستا ہے اس میں اور کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ آج چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آپ دیکھیں دنیا میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نافرمانیاں، شرک میں لوگوں کی مدد، سیاسی فائدے حاصل کر لینے کے لیے کیسے کیسی شرکیہ اور کفریہ اعمال اور شرکیہ اور کفریہ تقاریب میں شرکت، نہ جانے کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ عزت کا دینے والا،
مال کا دینے والا، برکتوں کا دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ یہ جان لیتے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی کے در پر نہ جھکتے۔ اگر ان کا ایمان اس بات پر ہوتا تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش وہ نہ کرتے۔ آج کے مسلمان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ عجیب عجیب چیزوں سے ڈرنے لگا ہے، دھاگوں سے ڈرتا ہے۔ اس مسلمان سے تو اچھا میں کہتا ہوں کہ شیخ چلی تھا بیچارہ، کہ جب اس کا دھاگا ٹوٹ گیا بندھا ہوا تب اس نے یہ سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ یہاں جب تک دھاگا بندھا ہوا ہے تب بھی مسلمان ڈر رہا ہے کہ فلاں کے نام کا دھاگا ہے اور اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دھاگے سے ڈر رہا ہے مسلمان، تعویذ سے ڈر رہا ہے کہ اس کو نکالا نہیں جانا چاہیے، پھر طوطے شاہ اور گدھے شاہ سے ڈر رہا ہے کہ ان کی بے عزتی اور بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کا عقیدہ کتنا بگڑ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وقت جو اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو ملا ہوا ہے، انسان کی زندگی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، اور وقت جو اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تھا کہ زمانہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس میں الٹ پھیر کر دیتا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ وقت اچھا ہوتا ہے، کچھ وقت برا ہوتا ہے، کچھ وقت بابرکت ہوتا ہے، کوئی وقت منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر کیے جانے والے اعمال خراب ہوتے ہیں، اس کے اندر کیے جانے والے کام برباد ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تک جو باتیں آپ نے سنی یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے سلسلے میں ہے کہ انسان کو کس قدر بھروسہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ماہ سفر جو آنے والا ہے، لوگوں کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں ہونا چاہیے، اس میں رشتہ نہیں کیا جانا چاہیے، اس میں شادی بیاہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کے بزنس کی شروعات نہیں ہونی چاہیے، اس میں اور کوئی اچھا کام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں کام بگڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ تم زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ میں زمانہ ہوں، اور اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ پیریڈ آف ٹائم اگر منحوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو گالی دی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے وقت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی ہے، اور نہ طیرہ کی کوئی حقیقت ہے اور نہ حامہ کی کوئی حقیقت ہے اور نہ سفر کی کوئی حقیقت ہے۔ ماہ سفر یعنی سفر کو جو منحوس سمجھا گیا ہے، اور جو بدشگونی سفر سے لی جاتی ہے، بدشگونی ایک شگن ہوتا ہے اور ایک بدشگونی ہوتی ہے۔ شگن یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کی وجہ سے اچھا خیال کرے کہ ہمارا یہ کام بن جائے گا، اور بدشگونی یہ ہے کہ کسی آدمی کی وجہ سے، کسی ٹائم کی وجہ سے، ستاروں کے حال کو جان کر کے اور اسی طرح سے اور چیزوں کی وجہ سے آدمی بدشگونی لے کہ ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس ماہ سفر سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، یہ منحوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سفر کا مہینے کو منحوس سمجھا جائے، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ بدشگونی یا فالگیری جس کو اس کے کام سے روک دے تو اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ یعنی کسی کام کے کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فال نکالا کرتے تھے مختلف طریقوں سے، کبھی پرندہ اڑا کر کے،
کہ کسی کام کا ارادہ آپ نے کیا اور اس کام کو کرنے کے پہلے کہ وہ کام ہمارے لیے لکی ہے یا ان لکی ہے، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ دیکھنے کے لیے وہ ایک پرندہ اڑاتے تھے۔ پرندہ اگر داہنے طرف گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ اب گرین سگنل ہے، لہذا اب اس کام کو کیا جانا چاہیے، اور اگر وہ بائیں طرف گیا تو ریڈ سگنل، اب نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگ تیر ہوتے تھے، فال کے تیر ان کو کہا جاتا تھا، ان تیروں کے ذریعے سے وہ فال نکالا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آج کا مسلمان بہت سدھر گیا ہے، آج بھی لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ جب شادی کی تاریخ طے کرنی ہو تو کیلنڈر منگایا جاتا ہے، عربی والا کیلنڈر لے کے آؤ، اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو قمر در عقرب کہاں ہے، قمر در عقرب۔ یہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ جو لوگ ستاروں اور سیاروں کے اثرات جو لوگ مانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کے ستارے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ایسٹرولوجی اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں بھی وہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اسی میں سے ایک ہوتا ہے اسکارپین، جس کو عربی میں اور اردو میں عقرب کہا جاتا ہے، یعنی بچھو۔ تو قمر در عقرب یعنی چاند جو ہے جب یہ عقرب کے تحت آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے تو منحوس ہوتا ہے، یہ ڈیٹس منحوس ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کو یہ جو شادی کی تاریخ طے کرنی ہے تو وہ تاریخیں دیکھی جائے کہ کہاں پر قمر در عقرب ہے، تاکہ ہم ان تاریخوں کو چھوڑ کر کے کوئی تاریخ متعین کریں۔ یعنی اب نکاح میں برکت اللہ کی طرف سے نہیں رہے گی، اب نکاح کا خیر اور شر ہونا یہ وہ عقرب طے کرے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا، حدیبیہ کی رات اللہ رب العالمین نے بارش برسائی، اور حضرت علی جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ کہا کہ آج میرے بندوں میں سے بعض نے حالت ایمان میں صبح کی اور بعض نے حالت کفر میں صبح کی۔ جس نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے بارش ملی ہے تو اس نے حالت ایمان میں صبح کی ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہم کو فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے تو اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر کی بات کہی ہے۔ تو بارش کے تعلق سے آدمی یہ سمجھ لے کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ کفر ہو جائے، اور یہاں پر آدمی اپنے نکاح اور دیگر معاملات کے تعلق سے یہ سمجھے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہمارے کام بننے اور بگڑنے والے ہیں، تو کیا وہ آدمی کافر نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ جس آدمی کو بدشگونی یا فال گیری اس کے کام سے اس کو روک دے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ نکاح کی تاریخ طے ہونے جا رہی تھی 15 تاریخ، دیکھا گیا کہ وہاں قمر در عقرب ہے، آپ نے چھوڑ دیا، اس کو 15 کی بجائے 16 کیا۔ مطلب آپ ایک کام کا جو ارادہ کر رہے تھے، اس خیال کی وجہ سے، اس ستارے کے اثر کی وجہ سے آپ نے اس عمل کو رد کر دیا، لہذا یہ شرک ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز بہت ہی عام ہے، اور خصوصاً خواتین کے اندر، اور اس ماہ سفر کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں کہ انتہائی بدعقیدگیاں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور عورتوں میں خصوصاً۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے اختیار ہی میں ہر چیز ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی عظیم اور اتنی پیاری ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آدمی ہر وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے. نہ آدمی شیطان سے ڈرے گا، نہ آدمی بھوت سے ڈرے گا، نہ آدمی اندھیرے سے ڈرے گا، نہ آدمی کسی اور چیز سے ڈرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور جب تو پناہ چاہے تو صرف اللہ کی پناہ طلب کر. اور آج ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو ہر چیز سے ڈراتے ہیں سوائے اللہ کے. اس کو اندھیرے سے ڈرایا، اس کو بھوت سے ڈرایا، اس کو اور کسی چیز سے ڈرایا، کچھ نہیں تو بڈھے سے ڈرایا، بڈھا آ جائے گا. اگر نہیں ڈراتے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈراتے. کبھی آپ نے کسی کو سنا کوئی ماں اپنے بچے کو یہ سمجھا رہی ہو کہ بچے ایسا نہیں کرنا اللہ ناراض ہو جائیں گے، بیٹے ایسا نہیں کرنا اللہ رب العالمین تم کو سزا دیں گے؟ نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں ہوتی. حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس نہج اور اس طریقے پہ کرنا چاہیے جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگیوں سے بچائے رکھ. اللہ رب العالمین ہمیں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ جب موت دے تو ایمان پر دے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.